جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شیخ رشید صاحب نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب کی کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ رشید صاحب نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جب اپنے دوستوں سے ملنے جاتا تھا، وہ مقتدر حلقوں کی بات کر رہے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، طاقتور جو حلقے ہیں ان کی وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں ان سے ملنے جاتا تھا تو سم ٹائم مجھے باہر انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اندر ملاقات ہو رہی ہوتی تھی۔ اور یہ بات میں نے عمران خان صاحب کو بھی بتائی۔ میں چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا شیخ رشید صاحب کا کلپ ہے، ذرا آپ اس کی آڈیو میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ سنیں، میں اس کو پلے کرتا ہوں، تو پھر اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے جاری رکھیں گے۔ کئی دفعہ کئی میٹنگ میں ایسا ہوا کہ میں پہلے چلا جاتا تھا، ابھی ان کی میٹنگ جاری رہتی تھی، اور میں خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض اوقات مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شہباز شریف ہوتے ہیں۔ یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا، اندر شہباز شریف کی میٹنگ لمبی ہو گئی، مجھے انتظار کرنا پڑا، لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں، دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے، شاہد خاقان کو بنا دیں گے، شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ اس پہ بہت بڑا ملبہ ہے۔ لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جس پہ بہت زیادہ ملبہ ہو۔ آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو کئی دفعہ بتایا کہ میں اب ملنے جاتا تھا تو پہلے ہی شہباز شریف صاحب کی وہاں پہ میٹنگ چل رہی ہوتی تھی، تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو کس طرح وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ اچھا، اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے، ان کی بات کی طرف تو میں واپس آتا ہوں، لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جب ہماری ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ میں، جب ان کی آبویسلی حکومت ختم ہو گئی، انہوں نے کچھ صحافیوں کو بلایا، وہاں پہ بریفنگ وغیرہ تھی، تو میں بھی وہاں پہ تھا، اور وہاں سے بھی جو ہے نا، وہاں پہ بھی یہ سوالات پوچھا گئے، اور میں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، ایک دو اور صحافیوں نے بھی وہاں پہ ذکر کیا، اور خان صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کو مطلب کہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ملاقاتیں ہو رہی تھی، ہم تک بھی خبریں آ رہی تھیں کہ شہباز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے آگے سے جو ایگزیکٹ ورڈز تھے نا، وہ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ یار، یہ میں آپ کو میرا یہ ایمان مانتا ہی نہیں تھا، میں اپنے ایمان سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی اس شخص کو وزیر اعظم بنائیں گے جس کے اوپر اتنے زیادہ کرپشن کے مقدمات ہیں۔ خان صاحب نے ادھر یہ بھی ہمیں بتایا کہ جب ہم کوئی بات کرتے تھے کہ ان کے اوپر یہ کرپشن کا الزام ہے، تو ہمیں آگے سے بتایا جاتا تھا کہ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے تو صرف ایک چیز گنوائی ہے، ان کے اوپر یہ بھی کرپشن کا الزام ہے، یہ بھی الزام ہے، ہمیں مزید فائلیں دکھائی جاتی تھیں۔ تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی اس کو وہ وزیر اعظم بنائیں گے یا اس کو وزیر اعظم بنانے میں کوئی مدد کرے گا، اس طرح کا ادارہ۔ اب شیخ رشید صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ مقتدر حلقوں کی جانب، اپنے دوستوں کی جانب۔ آپ کو بھی پتا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ میں گیٹ نمبر فلانے سے آیا، میں تو ان کا بندہ ہوں۔ اب یہ جو چیز ہے نا، اس میں شیخ رشید صاحب کا بیان تو اہم ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے خان صاحب کو بھی بتا دیا تھا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ حالیہ دنوں کی بحث دیکھیں، بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف چلی گئی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا، یاسمین راشد صاحبہ نے کھڑے ہو کے ایک افسر کا نام لے دیا کہ جناب وہ وہاں پہ دھاندلی کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب اب تواتر سے نیوٹرل کہہ رہے ہیں۔ نیوٹرل وہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ فوج کو نیوٹرل کہتے ہیں، فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نیوٹرل کہتے ہیں۔ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا، آج پھر ایک انہوں نے جو بات کی، میڈیا ٹاک کی، اس میں دوبارہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نیوٹرل کو بتایا تھا کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل ٹرموائل ہوا تو پھر جو ہے چیزوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا، تو وہ بار بار نیوٹرل کا ذکر کرتے ہیں۔ اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری جو سیاست ہے، وہ سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف اس کا رخ ہو گیا، اور اس چیز کا ذکر میں نے ایک پروگرام کے اندر بھی کیا تھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ سپریم کورٹ اس چیزوں کو الیکشنز کی طرف لے جائے، الیکشنز ہوں، جو بھی الیکشن جیت کے آئے گا وہ اپنی حکومت بنا لے گا، تو اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں سے ہم دوبارہ اسمبلی کے اندر گئے تو پھر بحث اداروں کی طرف چلی جائے گی۔ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے، انفارچونیٹلی پہلے عدلیہ کے حوالے سے بھی بحث چلتی رہی، اور اب تو کھل کے اداروں کے اوپر ہر کوئی کامنٹ کر رہا ہے، ہر کوئی
مطلب اب وہ کوئی اس طرح بات نہیں رہ گئی. لیکن ابھی بھی سچویشن اس حد تک نہیں پہنچی اور میری امید ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچے گی. لیکن حالیہ آپ کچھ دنوں کا نوٹ کریں تو آپ کو سیاسی بحث جہاں پہ بھی ہوگی, کوئی کوشچن بھی کرے گا, ٹی وی پروگرام بھی ہوگا, جدھر بھی سیاسی بحث ہوگی, اس سیاسی بحث کا جو محور ہے وہ ادارے ہیں, وہ سیاست نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جی حمزہ نے کس طرح کر لیا, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب حمزہ کو یہ بچائیں گے کس طرح, شہباز شریف کو لے کے آئے تو وہ بچائیں گے کس طرح. اب یہ کھل کے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. انفارچونیٹ ہے. اس لیے انفارچونیٹ کیوں ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ آپ کی اتنی بڑی جو ہے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں, وہ بیچارے تو سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. جو لاکھوں جوان ہیں, افسران ہیں, آپریشنز کر رہے ہیں, بارڈرز پہ کھڑے ہیں, ملک کے اندر آپریشنز کر رہے ہیں. تو ایک دم سے اس طرف جب آپ بحث کو لے جاتے ہیں تو اس سے پورے ادارہ ٹارگٹ ہوتا ہے. پر انفارچونیٹ ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بڑا آسان حال تھا. سپریم کورٹ آپ کو ویسے ہی الیکشنز کی طرف لے کے جا رہی تھی. کس نے الیکشن کمشنر کو کہا کہ فوراً آپ خط لکھیں پریزیڈنٹ کو کہ جی ہم الیکشن کروا ہی نہیں سکتے. پھر سپریم کورٹ میں جا کے آپ نے یہ بات کر دی الیکشن کمیشن نے کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. تو یہ سب ان باتوں کا نتیجہ ہے. اب یہاں پہ بہتری لانے کا ایک ہی عمل ہے کہ اب اس کو ایسا کیا جائے کہ یہ جو بحث ہے اس کو دوبارہ سیاست کی طرف کیا جائے اور اس کو موڑا جائے اداروں کی طرف سے, کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اگر پاکستان کے حق میں ہوتی تو میں یقیناً آپ کو ضرور کہتا کہ جی یہ پاکستان کے حق میں, پر اس سے ادارے اگر کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا. پر ہماری یہی امید ہے کہ یہ جو بحث ہے اب کھل کے, شیخ رشید جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کروایا تھا اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں. پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کا اندازہ بھی آپ خود لگا سکتے ہیں. پر آئی ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل اور ہم جائیں گے انتخابات کی طرف. مزید اس سے چیزیں نہیں کھلیں گی, مزید اس سے زیادہ باتیں نہیں ہوں گی. مزید وہ باتیں جو آف دی ریکارڈ خان صاحب نے ہمیں بتائی ہیں, میری امید ہے اور میری یہ خواہش ہے, جینوئن خواہش ہے کہ وہ کبھی بھی پبلک میں سامنے نہ آئے, نہیں تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور جن دوستوں سے ہو سکے تو وہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. سو ونس اگین لک آفٹر یور سیلف جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.